السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر اذکار بیگ اور آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک بہت سینسٹیو ہے۔ پروٹون پمپ انہیبیٹرز PPIs، یہ ایسی ادویات ہیں جو بہت زیادہ پرسکرائب کی جاتی ہیں، دنیا جہاں میں کی جاتی ہیں، ہمارے ملک میں تو بہت زیادہ کی جاتی ہیں۔ یہ وہ ادویات ہیں جو معدے میں تیزابیت کو کم کرتی ہیں، معدے میں گیسٹرک ایسڈ کی سیکریشن کو روکتی ہیں۔ تو جن کو السر ہے، جن کو جلن کی شکایت ہے، یا جو کوئی ایسی ادویات لے رہے ہیں جس سے ایسڈ بڑھتا ہے، اس کو بند کرنے کے لیے اکثر یہ ادویات دی جاتی ہیں جن کو پروٹون پمپ انہیبیٹرز کہا جاتا ہے، جیسے اومیپرازول، ایس اومیپرازول، پینٹوپرازول، یعنی اوزول وغیرہ جن کے نام کے آخر میں آتا ہے۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو ایک فنکشن ہے پروٹون پمپ کا جو کہ ایسڈ سیکریٹ کرتا ہے اسٹمک میں، اس کو روک دیتے ہیں، تو ایسڈ کی سیکریشن رک جاتی ہے، تو گیسٹرک ایسڈ کم بنتا ہے۔ جب گیسٹرک ایسڈ یعنی اسٹمک کے اندر جو تیزاب ہے وہ کم بنے گا تو جلن کم ہوگی، اگر اس میں السر بنا ہوا تو وہ ہیل اپ ہونا شروع ہوگا اور بد ہضمی کی جو ہے نا شکایتیں کم ہو جائیں گی۔ بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے دوا، بہت سے لوگوں کو دی جاتی ہے، مختلف امراض میں جو ادویات چل رہی تھیں اس کے ساتھ بھی دی جاتی ہے، اور کچھ لوگ یہ سیلف میڈیکیشن بھی کرتے ہیں۔ اکثر میں جانتا ہوں مریضوں کو جو خود سے ہی اومیپرازول، مختلف ناموں سے آتی ہے، رائزیک اور سی سیک، لوزیک، مختلف ناموں سے آتی ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں، یعنی معدے میں تیزابیت کو کم کرتے ہیں، جبکہ قدرت نے اسٹمک میں ایسڈ رکھا ہے کسی پرپز کے لیے، اس کو اگر کم کرنا ہوتا تو قدرت نے پہلے ہی کم کر دیا ہوتا، لیکن ظاہری بات ہے تکلیف ہوتی ہے تبھی لیتے ہیں، وہ اور ریزن کی وجہ سے ایسڈ بن رہا ہوتا ہے جو کہ سسٹم کو خراب کرتا ہے۔ تو اس پہ تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ بیسیکلی جب ہم یہ دوا لیتے ہیں تو ایسڈ کی سیکریشن بند ہو جاتی ہے۔ جب ایسڈ کی سیکریشن بند ہو جائے گی تو ہمیں سمٹمز ریلیف ملتا ہے، ہمیں سکون ملتا ہے، ہمارا مسئلہ ہمیں لگتا ہے کہ حل ہو جائے گا، ہم آرام سے آئلی چیزیں بھی کھا لیتے ہیں اور فیٹی چیزیں بھی کھا لیتے ہیں، وہاں پہ گلے میں نہیں آتی، جلن نہیں کرتی، یہ فیچرز جو ہے نا وہ مل جاتے ہیں اس دوا کے کھانے سے، اور یہ رائٹفلی یعنی اس دوا کا ایفیکٹ ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ چونکہ جیسے بھی ذکر کیا کہ اسٹمک میں ایسڈ ہوتا ہے، تیزاب ہوتا ہے، اس کی پی ایچ 3 سے بھی کم ہوتی ہے، تین کے اراؤنڈ ہوتی ہے، یہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو جو پی ایچ یعنی تیزابیت کی پاور جو ہے اگر پین ہے تو اس کا تو بہت زیادہ تیزابیت اسٹمک میں ہے، وہ کسی پرپز سے، اس لیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، انگریڈینٹس ایسے ہیں، کچھ کیمیکلز ایسے ہیں جو صرف تیزابی ماحول میں ہی جسم میں ایبزارب ہو سکتے ہیں اور ان کا جو ہے نا استعمال ہو سکتا ہے، جن میں میجر جو آئنس کہہ لیں آپ یا وائٹامنس کہہ لیں، ان میں B12 ہے، کیلشیم ہے، میگنیشیم ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جو کیمیکلز ہیں وہ ایبزارب ہوتے ہیں ایسیڈک ماحول میں۔ آئرن ایسیڈک ماحول میں ایبزارب ہوتی ہے، جب بھی کہتے ہیں کہ جو آئرن کی ٹیبلٹ ہیں، جو خون کم ہوتا ہے، جن سے عام زبان میں کہتے ہیں HB کم ہو جاتی ہے، تو آئرن کی ٹیبلٹ دی جاتی ہے فولک ایسڈ کے ساتھ، تو کہتے ہیں کھانے سے پہلے لینی چاہیے، وہ خالی پیٹ لی جائے، کیونکہ اسٹمک میں ایسڈ اس وقت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے اور وہ ابزارب کر لیتا ہے، کیونکہ خوراک کھانے کے بعد پھر انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے اسٹمک کا، تو اس کی ایبزارپشن نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں تیزابی ماحول میں جو ہے نا وہ دوائیاں دی جائیں۔ لیکن کیلشیم، میگنیشیم، آئرن اور اس طرح جو وائٹامن B12 یہ سب جو ہے نا اسی ایسیڈک ماحول میں ہی ایبزارب ہوتے ہیں۔ اب آپ نے لے لی ہے اومیپرازول مثلاً یا پینٹوپرازول، تو کیا ہوگا، آپ کے اسٹمک میں ایسڈ کم ہو گیا۔ جب ایسڈ کم ہو گیا تو وہ بیسک ہو گیا، الکلی ہو گئی، یا چلیں عام زبان میں سمجھ لیں کہ تیزابیت کم ہو گئی اسٹمک میں، تو آپ کی یہ 4 قسم کی جو آئن اور دوائیاں میں نے ذکر کی ہیں یہ ابزارب نہیں ہوں گی۔ وائٹامن B12 ابزارب نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، نمنس ہوگی نا، جسم میں ویکنس ہوگی، کمزوری فیل ہوگی، اور ڈائبٹیز والے مریضوں میں ویسے ہی پیریفرل نیوروپیتھی ہوتی ہے، یعنی نروز ویک ہوتی ہیں، تو وہ اگر تیزابیت کم کرنے کی دوائی ساتھ لے رہے ہیں تو ان کی تو B12 ویسے بھی جو خوراک میں گوشت سے کھائی آپ نے، یا ایون B12 کی ٹیبلٹ بھی کھائی تو وہ آپ کو ابزارب نہیں ہوگی کیونکہ آپ کے اسٹمک میں ایسڈ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ایسی عام فہم بات ہے جو کہ اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ تو جب B12 نہیں ہوگی تو نسیں اور خراب ہوں گی، جسم میں درد ہوگا، ٹانگوں میں درد ہوگی، کمزوری فیل ہوگی۔ سیکنڈ نمبر پہ کیلشیم ہے۔ اب آپ امیجن کریں آپ کے جسم میں کیلشیم ہی نہ ہو، ایبزارب ہی نہ ہو، تو کیا ہوگا، جسم کو تو کیلشیم چاہیے نا، اس نے تو اپنا 2.2 سے 2.6 تک کیلشیم کو مینٹین کرنا ہے، بہت ٹائٹ کنٹرول، تو کیا ہوگا، وہ کہاں سے آئے گی، کیلشیم جسم میں کہاں ہوتی ہے، ہڈیوں میں، تو ہڈیوں سے کیلشیم نکالی جائے گی۔ جب ہڈیوں سے جسم کیلشیم نکالے گا تو کیا ہوگا ہڈیوں کا، وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیلشیم ابزارب نہیں ہوئی، میگنیشیم نہیں ہوئی، میگنیشیم کا تو بڑا رول ہے، نرو کنڈکشن میں ہے، مسلس کی ہے، کارڈک فنکشن میں اس کا رول ہے۔ میگنیشیم ابزارب نہیں ہوئی تو ہارٹ پہ اثر پڑے گا، مسل ویک ہوں گی، کمزوری رہے گی، جسم میں درد ہر وقت رہا کرے گی۔
تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اس میں یہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے کہ جو سورس ہے اسٹمک میں ایسڈ بڑھانے کا اس کو بند کیا جائے تاکہ ایسڈ نہ بڑھے، تاکہ ہمیں اوپرازول نہ کھانی پڑے، تاکہ پھر ہمارے جو باقی منرلز ہیں وہ جسم میں ابزارب ہو جائیں۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ ہر دوائی کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر دوائی کے ہوتے ہیں، ایون پیناڈول پیراسٹامول جو کھاتے ہیں ان کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں۔ اسی طرح پی پی آئیز یعنی پروٹون پمپ انہیبیٹرز، ان کے بھی سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، سائیڈ افیکٹ کہاں ہو سکتے ہیں؟ ایون اٹ سیلف جو اسٹمک ہے اس میں ہو سکتے ہیں سائیڈ افیکٹ۔ جینیٹو یورینری سسٹم ہے، یعنی گردے سے لے کے پیشاب کی نالی تک جو ہے وہ اس پہ اس کے افیکٹ سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں، میں سب کی ڈیٹیل بتاتا ہوں آپ کو۔ ہڈیوں پہ آپ نے بات کر لی، ہڈیوں پہ اثر ہوتا ہے، ہارٹ پہ اثر ہوتا ہے، اور برین پہ بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، ڈیمینشیا ہوتا ہے۔ ڈیمینشیا ایک اسٹیبلش سائیڈ افیکٹ ہے پی پی آئیز کا۔ یادداشت میں کمی آ جاتی ہے، برین کے فنکشنز میں بلرنگ آنی شروع ہوتی ہے اور کلاؤڈنگ ہو جاتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ میں کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہا ہوں کسی معاملے پہ۔ یہ ڈیمینشیا کے علامات ہیں، اور یہ اس کی ایک ریزن جو ہے وہ پی پی آئیز بھی ہیں، یعنی پروٹون پمپ انہیبیٹرز۔ اب جی آئی سسٹم میں تو بتا دیا کہ وہ ایسڈ کم ہونے سے اور باقی جو نقصانات ہوں گے، اس ایسڈ کی اپنی وال خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بنا ہی ایسڈ ہے، اسٹمک ہے ہائی ایسیڈک انوائرمنٹ کے لیے، لو ایسیڈک انوائرمنٹ کے لیے نہیں بنا۔ اس میں جینیٹو یورینری سسٹم میں کیا ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ جب میٹابولزم ہوتا ہے پی پی آئیز کا، اس دوائی جسم میں اپنی ایکٹیو فارم میں آنے کے بعد جب اس کے کمپوننٹس کچھ نکلتے ہیں، تو وہ کڈنی کے اندر ایک خاص قسم کا مرض پیدا کرتے ہیں، اسے انٹرسٹیشل نیفرائٹس کہتے ہیں، کہ جو سیلز بہت باریک ہوتے ہیں کڈنی کے اندر اس کو ڈیمیج کرتے ہیں، اور پھر وہ کڈنی کے فنکشن پہ اس کا افیکٹ پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، دل کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں، کارڈیو ویسکولر سائیڈ افیکٹ ہیں، وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ چونکہ کیلشیم اور میگنیشیم کم ہو جاتی ہے، تو جو ہارٹ کی کنٹریکٹیلٹی ہے، ہارٹ جو ہمارا پمپ کر رہا ہے، وہ بہت باریک کمبینیشن کے ساتھ جو کیلشیم میگنیشیم کا ہے اور سوڈیم بھی اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ کیلشیم کا بہت رول ہے، کیلشیم جسم میں مسلس کی کنٹریکشن کے لیے کرتی ہے، اسی طرح ہارٹ کی کنٹریکٹیلٹی بھی کرتی ہے۔ تو جب کیلشیم کم ہوگی تو کیا ہوگا؟ ہارٹ کی کنٹریکٹیلٹی فرق پڑے گا، اریدمیا ہو سکتا ہے، ہارٹ بیٹ میں فرق آ سکتا ہے، وہ ردم ختم ہو سکتا ہے ہارٹ کا۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جو جب وہی میٹابولزم والی کہانی کہ جب ہم نے کڈنی میں بات کی کہ جب میٹابولزم ہوتا ہے پی پی آئیز کا، تو کچھ کیمیکلز بنتے ہیں جو کڈنی کی کچھ سیلز کو ڈیمیج کرتے ہیں، اسی طرح کچھ کیمیکلز بنتے ہیں جو ہارٹ کے اندر اور خون کی نالیوں میں جو ہے نا وہ ڈیمیجز پیدا کرتے ہیں۔ تو اس میں بات سمجھ آنے والی بنتی ہے کہ جب ایک ریسرچ سے چیز سمجھ آ گئی، کچھ کیمیکلز نکل رہے ہیں جو ڈیمیج کر رہے ہیں، جو اسٹمک میں ڈیمیج کرتے ہیں نا، وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سی سچویشن ہے۔ دیکھیں، جب آپ کھا رہے ہیں پی پی آئی تو اسٹمک میں ایسڈ کم ہو رہا ہے، تو اسٹمک میں ایسڈ کم ہو رہا ہے تو جو نیچرل سینسرز ہیں جسم میں، وہ یہ سینس کرتے ہیں، ان کا نظام ایسا ہے، وہ اس طریقے سے بنے ہوئے ہیں کہ وہ کہ ایسڈ کی کمی شاید ایسڈ بنانے والے سیلز میں کمی کی وجہ سے۔ میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ جب جسم میں معدے میں جب اسٹمک میں معدے میں جب ایسڈ کم بنے گا، تو ایسڈ بنانے والے جو سیل ہیں ان کی فنکشنالٹی پہ شک کیا جائے گا، یعنی ان پہ یہ ہوگا کہ شاید وہ سیل جو ہے نا وہ کام نہیں صحیح کر رہے۔ کرومافن سیلز ہوتے ہیں اور گیسٹریمیکوزل سیلز ہوتے ہیں، مطلب ٹیکنیکل نیم ہے ان کے، ان ناموں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ زبان میں سمجھ لیں کہ جو سیلز کی فنکشن پہ شک کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ جسم میں اس کا رسپانس یہ آئے گا کہ مزید سیلز بنائے جائیں گے، یا سیلز کی اپ گریڈیشن ہوگی، سیلز زیادہ بنیں گے۔ تو یاد رکھیے، کسی بھی جگہ نارمل سے زیادہ سیلز کا بننا کیا کہلاتا ہے؟ جی ہاں، کینسر کہلاتا ہے۔ کسی بھی جگہ نارمل سے زیادہ سیلز کا بڑھنا ہی تو کینسر ہوتا ہے۔ ان کنٹرولڈ سیل گروتھ، ان چیکڈ سیل گروتھ، اسے کینسر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سائیڈ ایفیکٹس جو یہ ہیں یہ بہت ویریڈ ہیں، بہت زیادہ ہیں، اور مختلف ٹائم پر ہو سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے 1 دن 2 دن 10 دن 15 دن مہینہ 2 مہینہ دوا کھائی تو آپ کو سائیڈ ایفیکٹ ہوا، نہیں، یہ سالوں پہ بات ہو رہی ہے کہ آپ نے کئی سال یہ دوائی کھائی تو آہستہ 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 باڈی کی جو سیلز ہیں وہ اس کو رسپونڈ کریں گے، وہ چینجز آتی جاتی ہیں۔ تو ہم کیوں اس مسئلے میں پڑیں؟ ہمیں اس ایشو سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ میجر سوال ہے۔ اس کے لیے وہی ہے کہ ایسڈ پروڈیوسنگ چیزیں سے بچیں،
اور پی پی آئی استعمال کرنا چاہیں بالکل کریں، لیکن شارٹ عرصے کے لیے کریں، تاکہ آپ کے جسم سے منرلز کی کمی نہ ہو جائے، آپ کے جسم میں یہ پرابلم نہ آ جائے کہ آپ کو کل کو ڈیمینشیا ہو جائے، آپ کو یہ مسئلہ نہ ہو جائے کہ آپ کے جسم میں آئرن ایبزارب نہ ہو، کیونکہ اسٹمک میں آئرن ایبزارب ہوگا تبھی جب آپ کے اسٹمک میں ایسڈ ہوگا، ایسڈ نہیں ہوگا تو آئرن ایبزارب نہیں ہوگا، آئرن نہیں ہوگا تو ایچ بی کم ہوگی، ایچ بی کم ہوگی تو کیا ہوگا، خون کی کمی ہوگی یعنی ویکنیس ہوگی۔ تو اسے ہم نے کیجولی ڈسکس کر لیا کہ پی پی آئی کی کیا نقصانات ہیں۔ بہرحال ان ادویات کے فائدے بھی ہیں جب یہ بنی ہیں، لیکن شارٹ ٹرم یوز کے لیے، کسی بھی دوا کو لانگ ٹرم یوز نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اس چیز کے قائل ہیں جو اینڈوکرینالوجسٹ ہیں اور باقی جتنے میڈیسن کے ڈاکٹرز ہیں کہ ادویات بہت فائدہ مند ہیں، لیکن بس اس وقت ہی جتنا ان کی ضرورت ہے ان کو استعمال کرا جائے اور بند کر دیا جائے۔ میری بھی خواہش ہوتی ہے کہ جتنا عرصہ یہ دوائی آپ کو فائدہ دے رہی ہے، جو آپ کا ٹارگیٹ ہے وہ اچیو ہو رہا ہے، گریجولی اچیو ہو رہا ہے، آپ چلاتے رہیں، لیتے رہیں جتنے مہینے لینے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ہم اس کو بند کرتے ہیں، میں بند کرواتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے لوگوں کو آرام آتا ہے اور لوگوں کو اس پہ پھر وہ قائم بھی رہتے ہیں۔ تو آج ہم نے بہت سیر حاصل بات کر لی کہ پی پی آئی کے کیا نقصانات ہیں، آپ بھی احتیاط کریں، اپنے گھر میں بھی دیکھیں، زیادہ عرصہ استعمال نہ کریں، اور اگر آپ کو بہت مجبوری بھی ہے اگر استعمال کریں تو کم سے کم روز نہ کریں، 2 دن کا گیپ دے دیں۔ یہ ایویڈنس بیس پریکٹس بھی ہے کہ آپ 2 دن کے گیپ کے بعد 1 دن لے لیں گے تو وہ اپس اینڈ ڈاؤنس اسٹمک میں ایسڈ کی ہوتی رہے گی، اور وہ ضرورت کے مطابق زیادہ بھی کم ہوتا رہے گا، تو یہ ایک مڈ وے ایک سلوشن ہے، لیکن بہرحال دوا الٹیمیٹلی چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ تو اس پہ آپ لوگوں کے کویشچن ہو تو آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں، یہاں کر دیں یا فیس بک پیج پہ سینڈ کر دیجیے، لیکن کوشش کریں کہ ان ادویات کو کم سے کم استعمال کریں۔ رمضان میں کچھ لوگوں کی ایسیڈیٹی کا پرابلم ہوتا ہے، وہ سحری کے وقت یہ ضرور لیتے ہیں، تو رمضان میں 1 مہینہ تو آپ لے سکتے ہیں، لیں تاکہ آپ کی عبادات میں خلل نہ آئے اور روزہ آرام سے رکھا جا سکے، لیکن اس کے بعد کوشش کریں کہ کم سے کم کرتے جائیں، اور 2 دن بعد 1 دن لے لیا کریں، اور ایسڈ پروڈیوسنگ جو کھانے ہیں ان سے آپ اوائڈ کریں۔ اور ایسڈ پروڈیوسنگ کھانے کون سے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں، کیونکہ جن کو تکلیف ہوتی ہے ان کو معلوم ہوتا ہے مجھے کیا چیز تنگ کرتی ہے۔ تو اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔